اگست 1947 میں قائد اعظم نے ایک تقریر دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور ان باتوں پہ ہم آج تفصیل سے بات کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا اور وہ جو تقریر تھی اس کی کیا اہمیت ہے آج، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جو تقریر تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو گرنڈ نارم آف پاکستان اسی تقریر میں تھا. لیکن آج 63 ایئرز ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی فلسفی ہے. جو قائد اعظم نے ایک ویژن آرٹیکولیٹ کیا تھا وہ ہم نے گھما دی. لیکن آج ہم بات کریں گے 3 نوجوان لوگوں سے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تقریر تھی ان کے ذہن میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا اس کو ہم آگے کیسے لے کے جا سکتے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے شاہد سعید، جو ایک وکیل ہے، لائرز موومنٹ میں بہت ہی ایکٹیو تھے، اور جو کیس تھا چیف جسٹس کا اس میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ بھی تھا. ویلکم شاہد. عالیہ مظہر از اے بینکر اور شی از اے ویری اسمارٹ ینگ وومن. I just met her on an aeroplane, very impressed with her and said you have to come on my TV show. اور قلندر میمن جو ہمارے ساتھ پہلے بھی اس پروگرام پہ آئے ہیں. قلندر از a member of the Labour Party of Pakistan اور he is also the editor of the Naked Punch, which is a hard hitting punchy magazine. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے یہ اتنی اہم کیوں ہے اور اس کی اہمیت جو ہے ہم نے کہیں کھو دی ہے؟ For starters, thank you for inviting me to your show. If there's anyone out there who doubts کہ there's no future for Pakistan, and there are many, بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آگے کوئی فیوچر ہے نہیں ہمارا، مستقبل نہیں ہے، مستقبل بالکل نہیں ہے. They need to read this address. وہ یہ ایڈریس پڑھیں and take heart from it. For me, I feel کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آج کے ڈسکشن کا وہ بوائل ڈاؤن کرتا ہے کہ ہمارے قائد، گریٹ قائد اعظم، what did he want to create؟ ان کے کیا خواہشات تھیں؟ whether it was a Muslim state or whether the objective was an Islamic state. The answer جو اس کا جواب ہے وہ اسی ایڈریس میں آپ کو ملتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہوگی یا یہ مسلم ریاست ہوگی. تو اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ دنیا میں 50 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہیں. صرف 4 میری معلومات کے مطابق صرف 4 اسلامی ممالک ہیں. اس میں ایک سعودی عربیہ ہے، ایک ایران ہے، ایک سوڈان ہے اور ایک صومالیہ. جو اسلامک ریپبلک آف افغانستان تھا وہ اب رہا نہیں ہے. ہم تو ہے نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، وہ میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. وہ جو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اسی کی ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ بھی لکھا ہوا ہے. دیٹ آئی بلیو از ڈیویٹنگ فرام دی آئیڈیلز جو قائد اعظم نے پاکستان کے کریشن کے وقت انویژن کیے تھے، ہمارے سامنے رکھے تھے، جو ہمیں فالو کرنے چاہیے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست نہیں بننی تھی، ہم نے ایک مسلم ریاست، مسلم ماڈرن لبرل ریاست بننی تھی. بیکاز اگر آپ یہ ایڈریس دیکھیں، اگر میں ریلیونٹ ایکسٹریکٹ اس کا پڑھ کے آپ کو سناؤں، قائد ڈکلیئرز دیٹ یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. ہی واز ویژولائزنگ ہز اون کریشن ایز اے ماڈرن لبرل ٹالرنٹ اسٹیٹ in which religion would not be a matter that the state would be preoccupied with. See, what we need to understand as a nation, Tammy, is that our father was creating and striving for a liberal, modern state encompassing a multitude of religions and beliefs, albeit with an obvious Muslim majority. The problem is that this concept is that of a Muslim state, not an Islamic state. اسلامک ریاست کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک مسلم ریاست کا کانسیپٹ ہے. جیسے ملیشیا ہے، جیسے ملیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا یو اے ای بھی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان موومنٹ جو ہے، پاکستان موومنٹ واز ناٹ اے موومنٹ آف اسلام، اٹ واز اے موومنٹ آف مسلمس. اسلام تو ہمارے پولیٹیکل ڈبیٹ میں ہماری کریشن کے بعد آیا ہے، اٹ وازنٹ دیئر بیفور. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو، تو اگر لوگ آپ سے پوچھیں کہ اسلامک اسٹیٹ اور مسلم اسٹیٹ میں فرق کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈوگمیٹک، تھیوکریٹک، فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ ہے جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجن
کو سپر امپوز کرتی ہے لوگوں پہ. دوسرا ایک جو مسلم ریاست ہے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں جو قائد نے انویژن کی تھی. اوکے, جو اب لوگ اپنے گھروں میں اپنی مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں لیکن ریاست کا اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. جی بالکل بالکل. اوکے, تو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ I think partially I agree with Shahid whatever he has said. I think Qaid has dreamed about the Islamic State, but Islam itself is a very liberal and modern concept. I think we should not be like he hasn't like said it in a very conservatism form. That اگر آپ اس کو اسلامک اسٹیٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں the way you are talking about, you have quoted the example of Malaysia ہے, UAE ہے, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں everybody has the independence. اگر different communities ہیں, different races ہیں یا different but everybody has the sense of freedom over there. ابھی آج یہاں پہ there is no, I mean look at us, I mean in a present scenario, I mean Sunni Shia and every second فسادات ہیں. کبھی ہم we do not have the respect for the other religions also. Yes, there was a need, that's why like we have like got independent from the India. So I think اس ٹائم پہ وہ ایک proper need تو تھی, that's why we have got separated and we have realized the need of independence. But I think اگر ہم اسلام کو اس طرح سے دیکھیں جو قائد اعظم نے ہم لوگوں کو انویژن دیا, so that is like to consider everybody as a independent Muslim and independent citizen. تو آپ agree کریں کہ what I agree with her to the extent کہ یہ ایک individual choice ہے. Yeah. یہ اسٹیٹ ہم پہ حاوی نہیں کر سکتی. بالکل. اسٹیٹ should be completely neutral. State should be neutral. تو قلندر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہاں پہ آپ باہر بھی رہے ہیں, واپس آئے ہیں پاکستان, تو آپ کی کیا ایکسپیرینس رہی ہے؟ یہ جو ہمارا جو اسٹیٹ مشینری اوپریسو ہے, یہ ایک اور اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں, کیا ایشو ہے یہاں پہ؟ وہ بہت بات ہے, لیکن جو میں پہلے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیچ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ بالکل امپورٹنٹ. یہ تو اگر آپ مسٹر کاوز جی سے جا کے لڑیں گے اس پہ, میں بہت لوگوں سے لڑوں گا, لیکن یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں. اور میرا بچپن یہاں پر ہی تھا, میں پھر بھاگ گیا, تھوڑی سندھ میں تھا بچپن. یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ ملٹری کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے, یہ ایک بات ہے, اور وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. مطلب جناح اور اقبال کو بہت مینیپولیٹ ہو چکا ہے دونوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو دھرتی ہے ہماری, اینڈ سندھی اسپیشلی اور بلوچی اور یہاں پر بھی سب لوگ پاکستان کی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم 62-63 ایئرس کی نئی ہسٹری, ہماری ہسٹری بڑی ہے, اس میں اشوکا ہے, 1000 سال پرانی. اور اگر ہم اپنے سورسز کو, مطلب وہ سورسز جن سے ہم اپنی سیاست, فلسفی اور اکنامکس, کلچر آرگنائز کریں گے, اگر وہ صرف اقبال اور جناح سے شروع سے ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم کو پیچھے دیکھنا ہے. تو میں اس پر اتنا ایمفیسس نہیں ڈالوں گا. میں بولوں گا ہم کو بھگوان گیتا ہے, ہمارے پاس اشوکا کی بہت ہسٹری ہے. ہی واز اے گریٹ کنگ ان مینی ریسپیکٹس. مغل امپائر کے بھی حصے ہیں, برٹش کلچر بھی ہے. وی کی ناٹ ریسٹرکٹ آور سیلوز, ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس ایک اسپیچ کو دیکھیں. تو میں اس ڈاکیومنٹ کو زیادہ ایمفیسس نہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن وہ ایمفیسس صرف ہم اس لیے بات کریں بیکاز اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھیں تو وہ جو ایک اسٹیٹ کا جو گرون نارم ہے, تو اس کی جو جینیسس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اسپیچ سے آئی ہے, اور وہ اگر اس اسپیچ سے آئی ہے تو ہم نے کیا کھو دیا رستے میں. ہم نے بہت کچھ کھویا, ہم اپنی ہسٹری کو مانتے نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ the first Muslim was a پاکستانی, محمد بن قاسم was پاکستانی. I mean اگر ہم کر سکتے تو ہم سب کو وہ پاکستانی بنا دیں, that everyone wore a شلوار. وہ تو ہماری تو ایک پرابلم ہے نا اس پہ. ہم اپنی کلچر, اپنی ہسٹری کو نہیں ماننے کو تیار ہے. ہمارا 8000 سال پرانا ہے. مہر گھر پہ آپ دیکھیں جا کے بلوچستان میں جو civilization ہے, تو it was pre-Islam, pre-Christianity, pre-everything. It was pre-Judaism, pre-everything. لیکن ہم جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اسپیچ کو جہاں پہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ in time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state.